السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ابھی پاکستان کے اندر میاں نواز شریف کی آمد ہے، اور اس آمد کی خوشی میں جو ان سے محبت کرنے والے ہیں انہوں نے ان کا ایئرپورٹ پر بھی استقبال کیا، اور ان کے خطاب کے اندر مینار پاکستان وہ شامل ہوئے۔ ناظرین کرام، ابھی چند منٹ پہلے میں ان کی تقریر سن رہا تھا، اور تقریر کے نیچے جو ہے جو کمنٹ ہیں اس میں کمنٹ چل رہے تھے، جو میاں محمد نواز شریف صاحب کو چاہنے والے ہیں وہ نواز شریف زندہ باد کے میسج لکھ رہے تھے، جو عمران خان کے چاہنے والے ہیں وہ پروگرام کے نیچے خان زندہ باد، عمران خان زندہ باد لکھ رہے تھے، اور طرح طرح کے کمنٹس ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے میں آپ سے یہ اپیل کروں گا، آپ پاکستانی ہیں، سب سے پہلے آپ ملک پاکستان کے ساتھ وفا کریں، اور یہ ملک جس کے لیے بنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جن مقاصد کے لیے یہ ملک بنایا گیا ہے، ان مقاصد کو پورا کرنے کے لیے جو ہے ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ صرف ہمارے صدر اور وزیر اعظم، ہماری فوج، ہماری انتظامیہ، ان کی ذمہ داری نہیں، پاکستان کا ہر فرد جب اس میں اپنے آپ کو ذمہ دار نہ سمجھے تو یہ ملک کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ اب ناظرین کرام، چند گزارشات ہیں، امید ہے اگر آپ پاکستانی بن کر میری گزارشات کو سنو گے تو ضرور آپ کسی نتیجے پر پہنچیں گے۔ پاکستان میں اس وقت تین جو بڑی طاقتیں ہیں، ان میں پی ٹی آئی ہے، مسلم لیگ نون ہے، یا پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ تینوں میں سے ہر جو ہے پارٹی اس کے اپنے اپنے مقاصد ہیں، اور اسی طرح چاہے نواز شریف ہو، چاہے زرداری ہو، آصف علی زرداری صاحب ہوں، چاہے عمران خان صاحب ہوں، یہ جتنے وزیر اعظم ہیں ان کے اپنے اپنے مقاصد ہیں، وہ اپنے مقصدوں پر لگے ہوئے ہیں۔ اور یہاں میں آپ سب بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ جو بھی مجھے دیکھ رہے ہیں، میرے پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ان میں سے جو ہمارے ملک کے لیے اور ہمارے ملک کی سرحدوں کے لیے اور لا الہ الا اللہ کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے جو مخلص ہے، اللہ اس کو اقتدار دے، اور جو پاکستان کا دشمن ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا دشمن ہے، اللہ کا دشمن ہے، اللہ کے رسول کا دشمن ہے، اللہ اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ میں کسی ایک کا نام نہیں لیتا، کون ملک کے لیے مخلص ہے، کون عوام کے لیے مخلص ہے، کون دفاع پاکستان اور تکمیل پاکستان کے لیے مخلص ہے، اور کون اللہ اور اس کے رسول کے پیغامات کو عام کرنے کے لیے اور اللہ کی توحید کو عام کرنے کے لیے مخلص ہے، یہ اللہ ذوالجلال کو پتہ ہے۔ ہر بندہ بڑے بڑے دعوے کرتا ہے، اور ان دعووں میں سے کچھ دعووں میں وہ کامیاب ہوتا ہے، کچھ میں وہ ناکام رہتا ہے۔ کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ سے گزارش ہے، آپ اس ملک پاکستان کے لیے جو بہتر ہے، ان میں سے اللہ اس کو اقتدار دے۔ اور ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے ملک میں جتنی دینی اور اسلامی تنظیمیں ہیں، یہ اقتدار پر آ جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ پوچھیں گے اس کی کیا وجہ ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ ایک مسلک کے اندر، چاہے وہ اہل سنت ہوں، اہل حدیث ہوں، یا فقہ جعفریہ والے ہوں، یا فقہ حنفیہ والے ہوں، ایک فقہ کے اندر رہتے ہوئے ان سب تنظیموں کا اتفاق نہیں ہو سکتا۔ یہ کبھی بھی اتفاق نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ ان کے مقاصد الگ الگ ہیں۔ اسی طرح جو اہل حدیثوں کی جتنی جماعتیں ہیں، سب جماعتیں وہ اتحاد نہیں کر سکتی، ان کا اتفاق نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کے مقاصد الگ الگ ہیں۔
اسی طرح فقہ جعفریہ کے اندر جتنی بھی تنظیمیں ہیں وہ بھی ایک جگہ پر متفق نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان کے مقاصد الگ الگ ہیں۔ جتنی مذہبی تنظیمیں ہیں اگر سب کا ایک ہی مقصد ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو پھر ہماری مساجد ایک ہونی چاہیے، ایک ہی مسجدوں میں ہم نماز پڑھیں، ایک ہی ہمارا امام ہونا چاہیے، ایک ہی مسجد کا نام صرف چاہے کوئی بھی رکھیں۔ تو یہ مسالک کی اور یہ جو فقہ کی یہ تقسیمیں ہیں، جب تک ہم ختم نہیں کریں گے، ہم مسلمان نہیں بنیں گے، ہم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں، جہاں تک یعنی میرا علم ناقص ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، یہ آپ نے بتانا ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو ہے اسلامی نظام کو لانے کے لیے سب سے زیادہ جو ہے وہ نقصان دہ ہے، وہ یہ اسلامی مذہبی تنظیمیں اسلام کو سب سے زیادہ اس وقت نقصان جو پہنچایا ہے وہ مذہبی تنظیموں نے پہنچایا ہے۔ کیوں؟ کہ ان کے مقاصد ایک نہیں ہے۔ کئی دینی اسلامی تنظیمیں استعمال ہو رہی ہیں اور یقین کریں کہ وہ حدیث مبارکہ ہے نا، میں سن رہا تھا کہ عالم دین وہ تقریر فرما رہے تھے، وہ کہتے تھے کہ جہنم کو سب سے پہلے جو بھڑکایا جائے گا، اس کا جو ایندھن بالن ہوں گے، اس کو جلانے والے ہوں گے، سب سے پہلے علماء ہوں گے، اور پھر کیا ہوں گے؟ شہداء ہوں گے، مالدار ہوں گے۔ حالانکہ دیکھیں علماء کرام کا کتنا بڑا مقام ہے، شہداء کا کتنا بڑا مقام ہے، مالدار لوگ جو خرچ کرنے والے ان کا کتنا بڑا مقام ہے۔ اللہ ذوالجلال عالم دین کو بلائیں گے بھی ہاں بھئی، اس کے حساب و کتاب کی باری آئے گی، کہتا ہے گا یا اللہ مجھے تو نے عالم دین بنایا، میں نے ساری زندگی دین پھیلایا۔ اللہ کہیں کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو عالم اس لیے بنا تھا کہ لوگ تجھے کہیں یہ بڑا علامہ ہے، بڑی گفتگو کرتا ہے، بڑی لسانی ہے، اس کی لفاظی بڑی ہے جناب، فصیح اللسان ہے، لوگوں نے تجھے خطیب عالم دین کہا، میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے، جہنم میں پھینکا جائے گا۔ وہ علماء کرام جو اللہ کی رضا کے لیے محنت کرتے ہیں، ریاکاری نہیں ہے ان میں، اور جو اللہ کا صحیح نظام ہے وہ لے کر دنیا میں محنت کر رہے ہیں، وہ عظیم لوگ ہیں، وہ اللہ کے جنتوں کے وارث ہیں۔ اور ناظرین کرام، اسی طرح شہید اللہ کے سامنے آئے گا، اللہ کہے گا ہاں بھائی یا اللہ میں نے ہر چیز تیرے راستے میں قربان کی، یہاں تک کہ میرا جسم بھی تیرے لیے جو ہے وہ شہید ہو گیا، میں نے اپنا وجود بھی تجھے دے دیا۔ اللہ کہے گا کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے۔ کیوں؟ اللہ ذوالجلال فرمائیں گے تو نے اس لیے یہ کام کیا، لوگ کہیں گے بڑا بہادر بڑا بہادر ہے بھائی، لوگوں نے تجھے بہادر کہا، جری کہا، میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے، جہنم میں ڈالا جائے گا۔ میرے بھائیو، ایسا شہید جو اللہ کے لیے اپنی جان، اپنا مال، ہر چیز پیش کر دیتا ہے، اس کا بڑا مقام ہے، ادھر سے شہید کے جسم سے خون کا پہلا قطرہ نکلتا ہے، ادھر سے اس کی جنت اس کو مل جاتی ہے، وہ جنت کا وارث بن جاتا ہے۔ اور قیامت والے دن اللہ ذوالجلال شہید سے فرمائیں گے بھئی تیری جو خواہش ہے بتا، کہے گا یا اللہ مجھے دوبارہ زندگی دے، پھر میں لڑوں اور شہید ہوں، دوبارہ زندگی دے، پھر میں لڑوں اور شہید ہوں، دوبارہ زندگی دے، میں پھر لڑوں۔ جو اللہ کی شہادت میں مزہ ہے وہ کسی چیز میں نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، جو شہید ہے نا اللہ کی رضا کے لیے، ان کے بڑے مقامات ہیں، لیکن جو مقاصد کے لیے، مال جمع کرنے کے لیے، دنیا کے لیے لوگ کہیں گے یہ بڑا بہادر ہے، اس کے لیے جنت نہیں ہے، وہ جہنم کا جو ہے وہ ایندھن اور بالن ہے۔ اسی طرح مالدار اللہ ذوالجلال کے سامنے آئے گا، کہے گا اللہ ذوالجلال فرمائیں گے بھئی تو نے دنیا میں کیا؟ کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے مال دیا، میں نے تیرے راستے میں خرچ کیا، سارا مال تیرے راستے میں۔ اللہ کہیں گے تو اس لیے خرچ کرتا تھا، لوگ کہیں گے بڑا سخی ہے، لوگوں نے تجھے سخی کہا، میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے، جہنم میں اس کو ڈالا جائے گا، جہنم اس کی آگ اس سے یعنی تیز کی جائے گی۔ یہ جہنم کے جو نچلے حصے، ان میں یہ لوگ ہوں گے، کیوں کہ انہوں نے سارے معاملات اللہ کے لیے نہیں کیے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں۔ تو میرے بھائیوں، جتنی مذہبی تنظیمیں ہیں، آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ متحد ہو جائیں۔ جب ہمارا کعبہ ایک ہے، مسجد نبوی ایک ہے، اللہ ہمارا ایک ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہیں، تو میرے بھائیوں ہم مسلمان ہیں تو ہم ایک کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے ہم ایک نہیں ہیں، ہمارے مقاصد الگ الگ ہیں۔
اگر ہمارا مقصد یہی ہو کہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس پر ہم نے چلنا ہے، تو میرے بھائیوں پھر سارے امت مسلمہ ایک ہو. جب ایک ہوں گے تو پھر اللہ کا دین غالب آئے گا. چاہے آپ ملک پاکستان میں ہیں، اللہ کے لیے سب اگر جمع ہو جائیں تو پھر یہ پاکستان میں جو ہے اسلامی نظام ہوگا. پھر پاکستان میں یہ آئین اسلام کے مطابق ہوگا. تو پھر کوئی بندہ بھی اسلام کو گرانے کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. تو میرے بھائیوں، میری گزارش ہے تمام علماء کرام سے، مذہبی جماعتوں سے، کہ آپ سب متحد ہو جائیں اللہ کے قرآن پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر. اور ایسے علماء کرام، ایسی تنظیمیں جو قرآن اور حدیث پر جمع نہیں ہو سکتے، تو وہ اپنا ٹھکانہ پھر سوچ لیں. جو اللہ کے قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر جمع نہیں ہو سکتے اور طرح طرح کی وجوہات نکال کر قرآن سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے نکل کر جو لوگ ہیں ان کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، تو وہ اللہ کے اور اس کے نبی کے دشمن ہیں. قیامت والے دن اللہ کے رسول فرمائیں گے کہ یہ میری امت ہے، ان کو لاؤ، کیونکہ وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے. فرشتے درمیان میں حال ہو جائیں گے. فرشتے کہیں گے اللہ کے رسول یہ تیری امت نہیں ہے، یہ تیرے آنے کے بعد انہوں نے تیرے دین کو بدل دیا تھا. نمازیں پڑھتے تھے، طریقہ رسول اللہ کا نہیں ہے، دین سارا کا سارا ان کے پاس تھا، شریعت رسول اللہ کے مطابق، جو اللہ کا نظام اس کے مطابق نہیں ہے. میرے بھائیوں، جتنی عبادات ہیں اپنی مرضی سے کریں گے وہ عبادت نہیں ہے. ہر وہ عبادت جو اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان کے مطابق نہیں ہے، جو شریعت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس کے مطابق نہیں ہے، تو وہ دین نہیں ہے، وہ عبادت نہیں ہے، اس میں نجات نہیں ہے، بلکہ وہ جہنم میں جانے کا باعث ہے. تو میرے بھائیوں، میں اللہ ذوالجلال سے دعا کرتا ہوں، یا اللہ تو ہمارا رب ہے، تو نے جبریل کی ذمہ داری لگائی، وہ تیرے پیغامات لے کر محمد کریم کے پاس پہنچے، اور محمد کریم کی ذمہ داری لگائی کہ اپنی ساری امت کو یہ پیغام پہنچا دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا کہ اللہ کا پیغام میں نے مکمل پہنچا دیا. اللہ کے رسول فرمایا گواہ ہو جاؤ، یا اللہ تو بھی گواہ ہو جا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میرے بھائیوں، دین مکمل ہو گیا ہے. وہ عمل جو رسول اللہ نے نہیں کیا، صحابہ کرام نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، اور ہم وہ کریں گے وہ دین نہیں ہے بلکہ وہ گمراہی کا باعث ہے. اللہ ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ سارے مسلمانوں کو، سب سے پہلے سارے پاکستانیوں کو، سب سے پہلے ہم مسلمان بن جائیں، پھر ملک پاکستان کے وفادار بن جائیں، پھر پاکستانی کے سرحدوں کے لیے اس کی حفاظت کرنے والے بن جائیں، پاکستان کے مجاہدین جو فوج ہیں ان کا ساتھ دینے والے بن جائیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ایسا دن وہ آنے والا ہے، ضرور آنے والا ہے. پاکستان میں نفاذ ہوگا تو اسلام کا ہوگا، اور دنیا میں اگر غالب ہوگا تو دین اسلام غالب ہوگا. تو میرے بھائیوں، میں ایک سوچ رکھتا ہوں کہ ہم سب اللہ کے ماننے والے ہیں اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہیں. اطیع اللہ و اطیع الرسول، اطاعت اللہ کی اور اس کے رسول کی. اگر آپ سب اس بات پر متفق ہیں تو آپ سے گزارش ہے یہ میرا پروگرام ہر گھر تک پہنچائیں ہر گھر تک، شیئر کریں زیادہ سے زیادہ، اور شروع سے آخر تک مکمل پروگرام روزانہ میرا سنیں، اور میرے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں. کوئی بھی بات ہو، مسائل کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے مشورہ کر سکتے ہیں. اور ناظرین کرام، میں چاہتا ہوں کہ میں اسلام آباد کے اندر ایک بہت بڑا ادارہ بناؤں، محمد الرسول اللہ ایجوکیشن کمپلیکس، جس میں دین کی بھی تعلیم ہو، دنیا کی بھی تعلیم ہو، عصری تعلیم ہو، اور لوگوں کو مکمل جو ہے اللہ کا دین سکھایا جائے. ہمارے ڈاکٹر، ہمارے انجینئر، فوج پہ ہمارے بریگیڈیئر، ہمارے فوجی، ہمارے جتنے بھی فوج کے اندر ہیں، یا ہمارے جتنے پاکستان کے ادارے ہیں جہاں ہماری عوام ہے، سب ان کے دلوں میں اللہ کا قرآن ہو اور نبی کا فرمان ہو. اس میں محنت کرنا چاہتا ہوں. پوری دنیا میں، پورے پاکستان، تمام عرب ممالک، تمام یورپ میں رہنے والے خواتین و حضرات جو اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے وہ اپنا مال، اپنے آپ کو پیش کرنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو، اپنے مال کو، اپنے وقت کو، وہ میرے ساتھ رابطہ کریں. انشاءاللہ تعالی ہم مل کر ایک نہیں بے شمار ادارے اور یونیورسٹیاں بنائیں گے. ہم تعلیم کو عام کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے نا، آپ نے توحید کو عام کیا. آپ دیکھیں سارا مکی دور توحید ہے، مکی صورتیں جتنی اس میں توحید ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قولوا لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ. مکہ کے اندر صرف توحید کو، یعنی توحید کی وضاحت کرنے میں اور پھیلانے میں لگا دی. اور جس نے کہہ دیا نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس پر آزمائشوں، مصیبتوں اور تکلیفوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے.
کفار مکہ مشرکین مکہ نے رشتے ناتے ختم کر دیے، کاروباری تعلق ختم کر دیا، بول چال ختم کر دی، انہوں نے ہر چیز قربان کی اللہ کی توحید پر۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ میں آئے، پھر آپ دیکھیں مدینہ منورہ میں پھر جہاد جاری ہو گیا، اور پھر قوت بنی، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شریعت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی شریعت احکامات جتنے بھی یعنی آپ نے جاری فرمائے، صحابہ کرام نے اس طرح سے عمل کر دیا اور مثال بنے۔ فرمایا جیسی امت اللہ نے محمد کریم کو دی ہے، اس سے پہلے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک اتنی بہترین امت کوئی امت نہیں ہے جتنی محمد کریم کو اللہ تعالیٰ نے امت عطا فرمائی۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تو میرے بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدا ہونے سے لے کر اور دنیا سے جانے تک ساری زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کریں، اس کو اپنے اوپر اس کا نافذ کریں، اور صحابہ کرام کی سیرت اس کو پڑھیں اور اس پر عمل پیرا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہی ہے دین ہمارے لیے۔ اگر اس کے اندر رہیں گے ہمارا دین ہے، اگر اس سے باہر نکلیں گے تو میرے بھائی وہ گمراہی ہے۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے، اللہ ذوالجلال وہ راستہ جو جنت کا راستہ ہے اس پر ہمیں چلا، اور ہمارے اندر وہ اعمال ہیں جو غیر شرعی بدعات ہیں، عقیدے میں ہو جائیں یا رسالت میں ہو جائیں، جو چیزیں دین کے اندر نہیں ہیں، ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ اللہ کا قرآن نہیں ہے، نبی کی حدیث نہیں ہے، یہ زائد چیزیں، اس کو چھوڑ دیں اور اللہ سے توبہ کریں کہ یا اللہ جو قرآن میں ہے، جو حدیث میں ہے وہ دین ہے۔ اگر کوئی خرافات یا لا علمی کے طور پر کسی عمل پر ہم چل رہے ہیں تو وہ گمراہی ہے، اللہ اس سے ہمیں نکال دے۔ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ جب قرآن کی آیت آ جائے، نبی کا فرمان آ جائے، بس یہی ہمارے لیے دین ہے اور اسی میں نجات ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔